لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ مجھ کو وحی کے ذریعے یہی حکم آیا ہے کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں کہ الہ اور حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف ایک ہے، اللہ تعالی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
بس تم تمام کے تمام لوگ فرما برداری کرنے والے ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ نہ مانے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، خبر کر دی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، میں نہیں جانتا کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہے یا دور ہے، جس کے بارے میں تم لوگ وعدہ دیے گئے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے نہیں پتا کہ جو وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے حساب و کتاب کے دن کو لانے کا یا پکڑنے کا، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری خفیہ باتوں کو بھی اور ظاہر کی ہوئی باتوں کو بھی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے زحمت یا لعنت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دلوں سے ہر طرح کے زنگ اترے، دلوں سے ہر طرح کے زنگ اترے، اور بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد
انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں میں اپنے اور آپ کے پیارے پیغمبر، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے بارے میں کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی طیب و طاہر زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، وہ ہر طرح کے کمالات اور خوبیوں سے، اچھائیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی ایک سے ایک بڑھ کر خوبی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر کمال ہے، اور کس کو بیان کیا جائے، کوئی ایک خوبی بھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے نے ایک تو یہ کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ اس حق کو ادا کیا جا سکے۔ لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا شان اور مقام سب سے اونچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک اور اللہ کے بندے نے کہا کہ آقا، میری تو خرد ہے تیری تعریف سے قاصر، میری تو خرد ہے تیری تعریف سے قاصر، آقا تیری تعریف کے عنوان بہت ہیں۔ تو ان تمام عنوانات میں سے جو ایک سے ایک بڑھ کر اور ایک سے ایک مقدس اور ایک سے ایک عظیم الشان ہے، آج میں آپ کے سامنے حضور کی شان رحمت للعالمین کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر
اس سے ہدایت، راہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اوصاف حمیدہ کو اپنی زندگیوں کا اور اپنی سیرتوں کا اور اپنے اخلاق کا حصہ بنانے کی توفیق بخش دے۔ برادران اسلام، حضور کے بارے میں نے سورہ پاک، سورہ انبیاء کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی شان بیان فرمائی ہے، ذرا توجہ سے، بہت قیمتی بات ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے، یا پہلے یا بعد میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اب میں اس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ فرمایا سورہ پاک، سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ ذرا اونچی بولو، کس کا احسان ہے؟ پتہ نہیں، آپ گھبرائے ڈرے سہمے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے بارے میں اور علماء حق کا ساتھ دینے کے بارے میں پوری طرح انشراح صدر عطا فرمائے۔ یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا حول ولا قوت، نہ کسی کا حول ہے نہ کسی کی قوت ہے الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ توحید کی قوت اور طاقت اور اس کی جو تمام کی تمام خوبی ہے وہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پورے جوش و خروش سے، جب دین کی باتیں آتی ہیں تو ہم سہمے ڈرے جھکے، جب برائی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کرتے۔ حضرت آگے چلے جائیں، وہ آگے چلے جائیں، سنتے آگے پڑھ لیں جا کر۔ لیکن جہاں نیکی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم پوری جرأت اور دلیری سے آگے نہیں بڑھتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں وہ صحابہ کرام والی جو ہیں خوبیاں اور صفات عطا فرما دے۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے رسول کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے۔ کس نے احسان فرمایا ہے؟ کس نے احسان فرمایا ہے؟ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کس نے احسان فرمایا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ تمہاری جانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان پیغمبر پیدا فرمایا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں تو ہم لوگ اللہ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، صرف یہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ سب کچھ ہیں، اللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی حضور کی شان بیان فرمائی ہے پہلے توحید بیان کی یا فوراً اس کے بعد اپنی توحید بیان کی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پورے قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، دھیان سے توجہ سے، پورے قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کی توحید
اور اللہ کی شان جو ہے واضح نہ ہوتی ہو. اگر رسول اللہ کا ذکر ہے تو وہ بھی اللہ کی شان ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے بھیجا ہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ کو شاہد، مبشر اور ڈرانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں رب کی اجازت سے. کہہ دو سبحان اللہ. کہ زبان تھک گئی ہے کہ توجہ اور کسے پاسے چلی گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو مرضی کرتے رہو، آپ کا پرنالہ ادھر کا ادھر ہی رہنا ہے. سارے کہو الحمدللہ. یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں توجہ سے. تیسرا مقام، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اونچی آواز سے اونچی آواز سے. سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اپنی ساری مخلوق کے لیے. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. زمینوں اور آسمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کس لیے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے. قل، میرے پیارے محبوب آپ فرمائیں، انما یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ میں ساری دنیا کو جا کر بتاؤں جن جن کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کو پیغام دوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ، اور کوئی معبود، اور کوئی مسجود، اور کوئی عبادت کے لائق، اور کوئی نظروں نیازوں کے اور پوجا پرستش کے لائق لا الہ. یہ ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ کا مشن. آپ کی ڈیوٹی، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود اور مسجود، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. حضور رحمت للعالمین تھے. اب توجہ سے، حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت اور لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. توجہ سے، توجہ سے. ہم تو اپنوں کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اللہ تعالیٰ، ہم بڑے بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے بڑے محبان رسول ہیں، بڑے بڑے فدایان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں،
اور بڑے بڑے نعرے ہیں ہمارے کہ غلامی رسول پر جان بھی قربان ہے. ذرا اپنے اپنے گریبان میں بڑے بڑے توحید کے دعوے دار بھی ہیں, بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہیں. ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق کی, رحمت للعالمین کی یہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ خطا کار سے اور درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. وہ اتر کر حرا سے, وہ اتر کر حرا سے اور سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اونچی بولو. کچھ لوگوں کو پتہ ہے, کچھ کوئی پتہ نہیں. اور کچھ لوگوں کو میری تقریر سمجھ آتی ہے اور کچھ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے. دھیان سے دل و دماغ کو حاضر کریں. یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ 2 رکعت فرض کے قائم مقام ہے. اس میں وہی توجہ اور خلوص اور وہی پورا انہماک اور وہی خشوع و خضوع ضروری ہے جو آپ فرض نمازوں میں رکھتے ہیں کہ ادھر ادھر توجہ نہ ہو, دل ادھر ادھر نہ ہو, دماغ ادھر ادھر نہ ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بات توجہ سے, حضور کیا لے کر آئے ہیں؟ ذرا کھول کے بولنا, کھول کے. کیا لے کر آئے ہیں؟ قوالیاں لے کر آئے ہیں, نعتیں لے کر آئے ہیں, دوڑے لے کر آئے ہیں, قصے کہانیاں لے کر آئے ہیں, اور جھوٹی کرامتیں لے کر آئے ہیں. حضور کیا لے کر آئے ہیں؟ اونچی بولو ذرا, اونچی. ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں یا دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ اس قرآن کی اور اپنے پیغمبر کے پیغام کی ہمیں قدر کرنے کی اور اس کی صحیح معنوں میں یا اللہ ہمیں ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں اور عزیزوں, وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مس خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا, پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. اور کیا فرمایا, کیا کیا؟ جو صدیوں سے پھرتے تھے. ہائے میرے اللہ, اللہ علماء کرام کو, دین کے وارثوں کو, ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے سر انجام دیا. جو صدیوں سے پھرتے تھے, جو صدیوں سے پھرتے تھے اور خالق سے بھاگے. جو صدیوں سے پھرتے تھے اور خالق سے بھاگے, دیے سر جھکا سب کے مالک کے آگے. یہ ہے سرور کائنات کا مشن, اور 1,24,000 انبیاء کا مشن. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, قرآن ان سب کے بارے میں یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ لوگوں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا, مشکل کشا, مسجود یا معبود یا پوجا کے لائق نہیں ہے.
نہ کوئی پکارے سننے کے لائق ہے، نہ پکارے پکارنے کے لائق ہے۔ پکارے صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور سنتا بھی وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی دعوت۔ لیکن اب آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے۔ ایک عورت نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا، بے دھیانی میں بوجھ زیادہ، گٹھڑی بہت بڑی تھی، وزن زیادہ تھا، بیچاری اب گری کہ تب گری، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اور بازار میں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جب وزن باندھنے لگی تھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا۔ ادھر سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد صاحب خلق عظیم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا، فوراً گئے، اماں جی کو کہا، اماں جی آپ یہ اپنی گٹھڑی مجھے دے دیں۔ اس کی گٹھڑی اٹھائی اور اس کے گھر تک ان کو پہنچا کر آئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، نماز کے لیے یعنی تیاری ہو چکی تھی، تکبیر بھی ہو چکی تھی، کھڑے ہو چکے تھے نماز کے لیے، صف باندھ چکے تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے حضور کا دامن پکڑا، آپ کے کپڑوں کو تھام کر اس نے کہا، جناب میرا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، وہ پہلے سر انجام دے لیں، آپ کی مہربانی ہے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوڑ کر پہلے اس کے ساتھ چلے گئے اور جا کر اس کا کام سر انجام دیا، اس کی پرابلم حل کی، اور پھر آ کر آپ نے نماز ادا کی۔ نہ کہنا، نہ کہنا، نہ کہنا، شاید تھوڑی زبان تھک جائے، اللہ ہی تانوں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ میں کس قدر آپ کو توجہ دلاؤں اس پر، اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، میرا اللہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جتنا خلا ہے وہ اس کی نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ ٹکا کے کنجوسی کرتے ہیں، ٹکا کے بخیلی کرتے ہیں، اتنی بخیلی اور کنجوسی تو آپ پیسے دینے کے معاملے میں نہیں کرتے جتنی آپ سبحان اللہ کہنے کے بارے میں یا ماشاءاللہ کہنے کے بارے میں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں بہت زیادہ نیکیوں کے معاملے میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کرتا ہوں، اور ہماری قوم باقی سب کچھ صرف فضائل سننا چاہتی ہے، اپنی درستگی یا اپنی تربیت کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی اکثریت جو تربیت کی بات کی جائے یا ان کو سیدھا کرنے کی بات کی جائے وہ بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس مجھے وہی کرنے دیا جائے، اور مجھے کوئی اصلاح کرنے کی یا مجھے کوئی صحیح کرنے کی بات نہ کرے۔ لیکن یہی ہمارا مشن ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے۔ حضور نے صحابہ کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ اونچی بولو، اخلاق صحیح کیے کہ نہیں کیے؟ عادات صحیح کی یا نہیں کی؟ تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ جتھے کو لگا مولوی جی لگا رہنے دو، وہ بادشاہ جو کو کرن دو، چھڈو جی حافظ صاحب تانوں کی ہے، ایویں لوگوں نو خواہ مخواہ تسی ناراض کر دیو۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی کو لوگوں نے بڑا تنگ کیا، بڑی زیادتی کی، بہت دکھ پہنچائے۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دیجیے، ان لوگوں کے لیے
بڑا مجھ پر انہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنتیں کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں تو کئی لوگوں نے مشن بنایا ہوا ہے لعنتیں بھیجنے کا، اور ان کا دین اور ان کا سارا مذہب لعنتوں پر مبنی ہے، اور ایسے بدقسمت اور بدبخت ہیں کہ لعنتیں فرعون پر نہیں بھیجتے، قارون پر نہیں بھیجتے، اور حامان پر نہیں بھیجتے، نمرود پر نہیں بھیجتے، ابو جہل پر نہیں بھیجتے، کفار پر نہیں بھیجتے، شیطان پر نہیں بھیجتے، لعنتیں صحابہ کرام پر اور ازواج مطہرات پر بھیجتے۔ اتنے بدبخت اور بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ گالیاں دینا، لعنتیں بھیجنا اور لوگوں کے دل دکھانے کے لیے عبادتیں کرنا، ایسی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی؟ جو شخص، میں کہتا ہوں کئی لوگ ہیں جو میلاد مناتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کے لیے، بتیاں لگاتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کے لیے، اور جلوس نکالتے ہیں راستوں میں لوگوں کے دل دکھانے کے لیے، اور کوئی نعتیں ایسی پڑھتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو زخمی کریں، قوالیاں ایسی کرتے ہیں جو توحید پر ہتھوڑا بن کر برسیں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں جن کی نیت یہ ہو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، وہ قرآن بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقرب اور پسندیدہ بندہ بن سکتا۔ مجھے بتائیں قرآن کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچانی چاہیے؟ اونچی بولو۔ اگر سارے لوگ سو رہے ہیں اور رات کو 12 بجے اٹھ کر 2 بجے اٹھ کر میں لاؤڈ سپیکر کھول لوں اور اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دوں، اونچی آواز سے، اور کوئی لوگ آ کر کہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں سونے دیں، آپ آدھی رات کو شروع ہو گئے، تو میں ان کو کہوں کہ تم بڑے بے ایمان ہو، منکر ہو، کافر ہو، تم قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہو، قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ بندہ پوچھے کہ یہ دین اسلام لوگوں کو تنگ کرنے، بے آرام کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں تنگی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دین لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، مشکلات دور کرنے کے لیے آیا ہے، بد اخلاقیاں اور جو جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں وہ چاہے راستوں میں ہوں یا چاہے دین میں ہوں، جو انکروچمنٹ ہے جو لوگوں نے خود بنائی ہے، یہ دین اس کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو 11-12 بجتے ہیں، آ کر اچانک اسٹیج لگاتے ہیں، میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو رات کو لوگوں کو بے آرام کرنے کے لیے یا شرارت بازی کے لیے ایسے کام کیے جائیں، وہ اسلام میں جائز ہے، وہ قانون میں جائز ہے، وہ آئین پاکستان میں جائز ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو ثابت کرو کہ رسول اللہ نے جلوس نکالے تھے، خلفائے راشدین نے جلوس نکالے تھے، ائمہ نے جلوس نکالے تھے، یا پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جلوس نکالے تھے، یا حضرت حسین نے جلوس نکالے تھے، یا ثابت کرو، یا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ راستے بند کرنے اور راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا اور مریضوں کو تنگ کرنا، ایمبولنسوں کو راستہ نہ دینا، 10-10 گھنٹے ٹریفک بلاک رکھنا، یہ جو چیز ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بتاؤ میرا مطالبہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ان کو اپنی ساری ضرورتوں کا پتہ ہے، عوام کی ضرورتوں کا اور دین کی ضرورتوں کا، اور جو لوگ بیچارے مظلوم ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی ضرورتوں کا۔ اپنا معاملہ ہو 2 منٹ میں
پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ساری سہولتیں حاصل کرتے ہیں اور عوام کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار ہے؟ دعا کرو. میں بات ختم کرتا ہوں، اب وقت نہیں ہے. محمد، اونچی آواز سے بڑے پیار سے. محمد بے کسی کے درد کو پہچاننے والا، وہ اشک گرم آہ سرد کو پہچاننے والا. محمد دیدہ و دل کی تجلی بحر مہجوراں. محمد آخری حرف تسلی بحر مزدوراں. محمد زور معبودان باطل توڑنے والا. محمد زور معبودان باطل توڑنے والا. محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا. حضور نے کس سے رشتہ جوڑا ہے آدمیوں کا؟ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آج مولویوں نے، پیروں نے مشن بنا لیا ہے کہ اللہ سے آدمی کا رشتہ توڑا جائے اور غیر اللہ سے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اونچی بولو. سارا زور اسی پر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ خداوند قدوس سے ہٹاؤ اور ادھر ان لوگوں ہستیوں کی طرف لگاؤ. رسول اللہ نے یہ مشن کارنامہ سر انجام دیا اور کمال کر دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خلق سے، اپنے اخلاق سے، اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے، خدا کی رحمت سے حضور نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ کہنے والے کو کہنا پڑا، اس سے پہلے حق کا ایسا انقلاب آیا نہ تھا. کبھی بھی 1,24,000 نبی آئے ہیں، اس سے پہلے حق کا ایسا اور انقلاب آیا نہ تھا، اور کبھی یوں جہاں میں پرچم توحید لہرایا نہ تھا. جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ نے پرچم توحید کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح پرچم توحید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی ہاں آپ اٹھ جائیں. یہ لو، یہ میری طرف سے بل. یہ مسجد کا بجلی کا بل، آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل عذاب بن چکے ہیں. 80,000 کا بل آیا ہے، وہ آج ہی ادا کرنا ہے. آج آخری تاریخ، ورنہ جرمانہ پڑے گا. اگر سارے بھائی اپنی اپنی استطاعت اور اپنی ہمت کے مطابق جتنی اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے اس کے مطابق سارے مرد عورتیں حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر ہم سارے ایمانداری سے، پورے عدل و انصاف سے اپنا حق ادا کریں تو. لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے گھر کی ضرورتوں اور اس کے لیے توجہ دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کی ضرورتوں پر بھی اس سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں میں اس کے بدلے میں بہت زیادہ خیرات و برکات نازل فرمائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا، اور ہمارے رزق حلال میں اللہ بے شمار بے حد و حساب اضافے فرما دے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ سارے حضرات ان تمام ہمارے بزرگوں کے لیے دعا فرمایا کریں جنہوں نے آج دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ مسجد بنانے میں ان کا کلیدی کردار تھا، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ تعاون سے اور ان کی توجہ سے یہ اللہ کے دین کا اور توحید و سنت کا مرکز قائم ہوا۔ ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ان کی اولادوں کو بھی ان کے ورثاء کو بھی اسی طرح دین کی آبیاری کرنے کی اور دین کی سرپرستی کرنے کی توفیق بخشے۔ اور یہ جو بیمار ہیں کچھ ہمارے محترم امتیاز بھٹی صاحب ہیں اسلام آباد میں، بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، ان کا بیٹا ثاقب وہ بھی بیمار ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہماری اسلام آباد کی مسجد میں وہ بہت بڑے معاون ہیں، اللہ ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے بھائی نعیم صاحب جو ہیں پاک پول والے، ان کا بیٹا بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہماری اس مسجد کے تمام امور کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اور ہمیشہ خود بھی تعاون کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی تعاون کرواتے ہیں۔ اسی طرح بھائی رشید صاحب یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو اپنی رحمت سے فضل و کرم سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو، ان کے عزائم کو اور ان کی ناپاک جو ہے وہ نیتوں کو اور ان کے پروگراموں کو اللہ تباہ و برباد فرما دے، اور خالق کائنات فلسطین کو، کشمیر کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑا طاقتور بنائے، اور کفار کے مقابلے میں ان کو اللہ استقامت و عزیمت بھی عطا فرمائے، فتح اور کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب